رکے 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 دیکھیں یہ انسانی باڈی ہے، ضرور سنیں سنیں، یہ انسان کی باڈی ہے نا، اگر بازو الگ کر دے انسان زندہ رہ سکتا ہے، یہ الگ کر دے پھر بھی زندہ رہ سکتا ہے، ٹانگیں کاٹ دے تو انسان زندہ رہ سکتے، آنکھ نکال دے انسان زندہ رہ سکتا ہے، زبان کاٹتے، ناک کاٹتے، کان کاٹتے انسان زندہ رہ سکتا ہے، حتیٰ کہ اگر معدہ بھی نکال دے اس کی جگہ مصنوعی ڈال دے انسان زندہ رہ سکتا ہے، دل بھی نکال کر مصنوعی ڈال دے انسان زندہ رہ سکتا ہے، لیکن رکے سر کاٹ دے تو انسان زندہ نہیں رہ سکتا۔ مفہوم حدیث ہے کہ نماز اس طرح دین کے اندر ہے جیسے تمہارے دھڑ کے اندر سر ہوتا ہے، اگر سر نہیں رہا تو اس کی کوئی حیثیت نہیں، باڈی ختم ہو جائے گی، کہا نماز چھوڑ دی تمہارا دین ختم ہو جائے گا۔ اور ہاں سنیں، رکے رکے ابھی سنیں، فرمایا کہ چھت ہوتی ہے، اس کے نیچے ستون ہوتے ہیں، دیواریں ہوتی ہیں، اس پر چھت قائم ہوتی ہے، اگر دیوار کو گرا دیا جائے، ستون کو گرا دیا جائے، چھت نہیں رک سکتا۔ مفہوم حدیث ہے اسی طرح نماز کی حیثیت ستون کی طرح ہے، باقی ساری عبادات چھت کی مانند ہے، اگر نماز نیچے سے ہٹا دے جائے تو ساری عبادات تڑام سے نیچے گرے گی، کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر جہاد، حضور کے صحابہ کسی کو کافر نہیں کہتے تھے عمل کی وجہ سے، تارک اگر کوئی بندہ شراب پیتا اسے کافر نہیں کہتے، جھوٹ بولتا کافر نہیں کہتے، زنا کرتا، چوری کرتا، اسے گناہ جو مرضی گناہ کر لیتا، عمل کی بنیاد پر، اعمال کی بنیاد پر اسے کافر نہیں کہتے تھے۔ عقائد کی بات نہیں ہے، عقائد پہ تو کافر کہتے تھے، اعمال پہ صحابہ کسی کو کافر نہیں کہتے تھے، لیکن بین الرجل و بین الکفر ترک الصلاۃ، ایک ایسا عمل ہے اگر کوئی چھوڑ دیتا تو حضور کے صحابہ کہتے یہ بندہ کافر ہے۔ کون سا؟ بین الرجل و بین الکفر، بندہ مومن اور بندہ کافر کے درمیان اگر کوئی امتیاز کرنے والی چیز ہے نماز ہے۔ صحابہ کہتے ہم کہتے کہ نماز جب ٹائم ہو جاتا مصلی پہ آ کر جو نماز پڑھتا ہم کہتے یہ مسلمان ہے، اور جو نماز کو چھوڑ دیتا ہماری کیٹیگری میں مسلمان نہیں رہتا تھا۔ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر جہارا، اور جس بندے نے جان بوجھ کر ایک نماز چھوڑی، حضور فرماتے ہیں گویا اس نے اعلانیہ کفر کیا، سب کے سامنے اعلان کر دیا لوگوں میں کافر ہو گیا ہوں۔ اتنی بڑی برکت والی ہے اور اس کے چھوڑنے والا اتنا بڑا گناہ گار ہے۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ جو بندہ نماز ادا نہیں کرتا اس کا قبرستان علیحدہ ہونا چاہیے۔ کیوں؟ بے نمازی بندے کی قبر پر اتنا عذاب اترتا ہے کہ ساتھ میں مومن بندہ ہو تو اسے بھی اس عذاب کی تکلیف پہنچتی ہے۔ حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ جو بندہ نماز ادا نہیں کرتا اسے کبھی قرض نہ دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر وہ بندہ خدا کا قرض ادا نہیں کر رہا تمہارا قرض کیسے ادا کرے گا؟ صاحبہ نماز بڑی بابرکت چیز ہے، بڑی رحمت والی چیز ہے، یہ نماز ایسی چیز ہے جو بندے کو پاک کر دیتی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا واقعہ ہے کہ ایک بندہ تھا، اسے کسی پر عشق ہو گیا، اس سے جا کر وہ دعا بیان کیا عورت سے کہ میں نے تمہارے ساتھ پیار کی پینگ ڈال دی ہے، میرے دل میں تمہارا مقام آ گیا ہے۔ اس نے کہا ایک شرط ہے، 40 دن حضرت عمر کے پیچھے نماز پڑھ لو، اس کے بعد آنا جو تم کہو گے میں کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس نے کہا 40 دن کون سی مشکل ہے؟ اب وہ جاتا ہے حضرت عمر کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، اب پڑھانے والا حضرت عمر فاروق ہیں، کوئی عام بندہ نہیں ہے، یہ عمر وہ عمر ہے جو قرآن پڑھتا کرتے تھے۔ تو اس وقت یہودیوں کے بچے، عیسائیوں کے بچے فاروق اعظم کا قرآن سننے کے لیے باہر کھڑے ہو جاتے تھے، اتنی رقت سے پڑھتے۔ اب عمر کے پیچھے اگر کوئی نماز پڑھے گا کیا اس کا دل نہیں بدلے گا؟ 1 دن 2 دن 3 دن وہ تو ویسے نماز پڑھ رہا تھا، تعداد پوری کر رہا تھا، لیکن آہستہ آہستہ دل میں چوٹ پڑتی گئی اور 40 دن پورے کیے، دل بدل چکا تھا۔ 40 دن کے بعد وہ گلی سے گزرتا ہے، سامنے وہی خاتون کھڑی ہوتی ہے، کہتی ہے 40 دن پورے ہو گیا، تیرا کیا مدعا؟ کہنے لگا اب کچھ مدعا باقی نہیں رہا۔ عمر نے قرآن کا تعلق ایسے میرے دل کے ساتھ دوڑا کہ اب میرے دل کا تعلق رب ذوالجلال سے ہو گیا، اب تیری ضرورت نہیں رہی۔ صاحب علماء کہتے ہیں اگر پابندی سے 40 دن بندہ پابندی سے اگر نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لے، اس کے دل میں اللہ ایسا نور پیدا کر دیتا ہے کہ جب بھی نماز کا وقت ہوتا ہے انسان کشمکش میں ڈال دیتا ہے ہر چیز، اور انسان کہتا ہے کب ٹائم آئے میں نماز ادا کروں، پھر اس کی نماز مس نہیں ہوتی، اس کی نماز قضا نہیں ہوتی، وہ نور اسے چین سے نہیں بیٹھنے دیتا۔ 40 دن کا چلہ کاٹ کر دیکھ لیں۔ اور ہاں، اللہ کی ہر رحمت کی ابتدا اس نماز سے ہوتی ہے، اگر نماز چھوڑ دی رب کی رحمتیں رک جائیں گی۔ کائنات کی کوئی رحمت سمیٹنا چاہتے ہو نماز پابندی سے پڑھنا سیکھ لو۔ اور ایک ہی ایسا کام ہے
کہ اگر انسان اپنی زندگی میں اس کو لاگو کر لے، کہے کہ جو مرضی ہو جائے میں نے نماز نہیں چھوڑنی، پابندی نماز کی کر لے، ایک نماز کو اپنا شعار حیات بنا لے، اس کی برکت سے پوری زندگی ٹھیک ہو سکتی ہے۔ کیوں؟ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز بے شک بے حیائی اور برے کام سے روکتی ہے۔ پھر اگر کبھی ایسا موقع آ جائے کہ بندہ کہے نماز تو پڑھ رہا ہوں بے حیائی سے نہیں رک رہا، تو صاحب تیری نماز کمزور ہے۔ کیوں؟ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز تو بے حیائی سے روکتی ہے۔ اور ایک اور اس طرح کی مفہوم آتا ہے کہ لا تنہا الصلاۃ عن الفحشاء والمنکر لا صلاۃ لہ، اور تیری جو نماز تجھے برائی کے کام سے نہیں روکتی، تیری وہ نماز نہیں ہے۔ اور آخر میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ صاحب ہم نماز اگر نہ پڑھیں تو بہت بڑا گناہ ہے، لیکن پڑھنے والے بھی سن لیں کہ اگر تمہاری نماز اتنی کمزور ہے کہ تمہیں یہاں برائی کے کام سے نہیں روک سکتی، تم مصلی پر کھڑے کر نماز پڑھ کر باہر نکلتے ہو پھر وہی برے کام کرتے ہو، اگر تمہاری نماز تمہیں یہاں برائی کے کام سے نہیں بچا سکتی، بتا معاشر کے میدان میں یہ نماز تجھے اللہ کے عذاب سے کیسے بچائے گی، ان مصیبتوں سے کیسے بچائے گی۔ لہذا نماز کو پابندی سے قائم کریں، نماز کے ساتھ محبت کریں، اپنے دل کے ساتھ پختہ وعدہ کریں، اور اتنا زبردست وعدہ کریں کہ جو مرضی ہو جائے کبھی ہم نماز نہیں چھوڑیں گے۔ پھر دیکھنا جب تمہاری عادت نماز کی بن جائے گی، خشوع خضوع تمہاری نماز میں آ جائے گا، تمہیں دنیا کی کوئی پریشانی رہے گی، ہر وقت تم پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوا